نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آج کل آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج سے اور اس کے بینر تلے 4 قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، یعنی فہم قرآن۔ دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، اور اب کئی دنوں سے ایک نیا پروگرام، چوتھا پروگرام حقیقی آزادی، میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کر رہا ہوں وہ میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 77۔ اس سے قبل اس کتاب کے 76 ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اب تک میری کتاب کا تقریباً 1/3 حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور لبرلزم کی حقیقت اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ لبرلزم ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور میری دوسری کتاب لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی، وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ آزادی جو ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا کیسے حاصل کرنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے آزادی کو حاصل کرنے کا۔ تو آج کا پروگرام جو ہے یہ 77واں ایپیسوڈ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا۔ تو عزیزان محترم، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ابتدائی لبرل لوگ کون تھے۔ جی ہاں، یہ لبرلزم سٹارٹ کیسے ہوا، مغرب میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی، ابتدائی لبرل لوگ کیسے پیدا ہوئے۔ جی ہاں، ان کے ذہن میں یہ کیا خیال پیدا ہوا، لبرلزم کا تصور کہاں سے آیا ان کے ذہن میں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 16ویں صدی میں اور آگے مزید 17ویں صدی میں بھی وہاں پر بے انتہا قسم کی مذہبی جنگوں کا دور تھا اہل مغرب میں، فرقہ وارانہ مذہبی جنگیں۔ مذہب عیسائیت فرقہ ہو چکا تھا، اس میں کئی فرقوں میں یہ مذہب بٹ چکا تھا، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے سے لڑ رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھیں، فرقہ وارانہ جنگیں، مذہبی جنگیں، تصادم، مڈ بھیڑ، لڑائی، جنگ و جدل۔ اور یہ جنگ و جدل عیسائیت کے جو مختلف فرقے تھے ان کے درمیان خون ریز قسم کی جنگوں کا تصور تھا اس وقت، یعنی خون ریز قسم کی جنگیں ہو رہی تھیں۔ تو تمام کے تمام فرقے جو عیسائیت کے تھے وہ آپس میں دستوں گریبان تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، تو خونی جنگیں ہو رہی تھیں، اور ان میں لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن رہے تھے، لاکھوں لوگ۔ ہولناک تصور تھا، انسان مارے جا رہے تھے، مرد، عورتیں، چھوٹے بچے، بوڑھے، سب قتل ہو رہے تھے۔ اور وجہ کیا تھی قتل ہونے کی؟ صرف فرقہ پرستی۔ ایک آدمی کہتا تھا کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا تھا میرا فرقہ صحیح، ایک گروہ کہتا تھا کہ ہمارا فرقہ صحیح ہے، دوسرا گروہ کہتا تھا ہمارا فرقہ صحیح، یعنی فرقہ پرستی، مذہب پرستی سے آگے جا کر فرقہ پرستی کی جنگ تھی عیسائیوں میں، اور مختلف فرقے آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس وقت کچھ ذہین اور سمجھدار لوگ تھے، جی ہاں، کچھ ذہین لوگ تھے اور کچھ اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام فرقوں کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم کرنے، کچھ اچھے لوگوں نے تمام فرقوں کی حقانیت اور صداقت کو تسلیم کرنے، فرقہ پرستی سے ان لوگوں نے دور رہنے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے،
مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے، فرقہ وارانہ رواداری پیدا کرنے، مذہبی رواداری پیدا کرنے کے جذبات کو اپنے سینوں میں سمو لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام فرقوں کو صحیح کہیں گے، ہمارے نزدیک سارے فرقے صحیح ہیں، ہمارے نزدیک کوئی فرقہ غلط نہیں، ہم سب فرقوں کا احترام کریں گے، سب فرقوں کو اچھا کہیں گے، ہم تمام فرقوں کو درست کہیں گے، کسی کو غلط نہیں کہیں گے۔ ایسے لوگ کچھ پیدا ہو گئے، اس قسم کے لوگ، یعنی فرقہ وارانہ برداشت ان کے اندر پیدا ہوگی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، فرقہ وارانہ برداشت، مذہبی ہم آہنگی، مذہبی برداشت ان کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ لوگ تمام فرقوں کا احترام کرنے لگے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے تمام فرقوں کا احترام کیا، تمام فرقوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی، تمام فرقوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا، تمام فرقوں کو اچھا کیا، ان کی اچھا کہا، ان کی صداقت کو تسلیم کیا، ان کی اہمیت کو تسلیم کیا، ان کی حقانیت کو تسلیم کیا، بلکہ اپنے اس نظریہ کا پرچار بھی کرنے لگے، اپنی اس تھیوری کا پرچار بھی کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ اہل مغرب آؤ تمام فرقوں کو درست کہیں، تمام فرقوں کو اچھا کہیں، کسی فرقے کو برا نہ کہیں، سارے فرقے اچھے ہیں، یہ سب عیسائی ہیں، سب عیسائی ہیں، اور تمام فرقے درست ہیں، کوئی فرقہ ان میں غلط نہیں، فرقہ پرستی کو چھوڑو، مل جل کر رہو، فرقہ پرستی کو چھوڑ کر ہم آہنگی پیدا کرو، تمام عیسائیوں میں ہم آہنگی کا جذبہ پیدا کرو، اور فرقہ وارانہ رواداری پیدا کرو، مذہبی رواداری پیدا کرو، مذہبی ہم آہنگی پیدا کرو، فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرو۔ اور یہ جذبات جب انہوں نے اپنے اندر سمو لیے تو انہوں نے پھر اس کا پرچار بھی شروع کر دیا، اپنے اس نظریہ کا پرچار بھی شروع کر دیا۔ جی ہاں، فی الحقیقت، ہاں سمجھ لیجئے کہ فی الحقیقت یہی لوگ ابتدائی لبرل لوگ تھے، ابتدائی لبرل لوگ یہی تھے جنہوں نے تمام فرقوں کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ آج ہمارے ہاں دیوبندی بریلوی کو گالی دیتا ہے، بریلوی دیوبندی کو گالی دیتا ہے، دیوبندی شیعہ کو گالی دیتا ہے، شیعہ دیوبندی کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جنگ جاری ہے، لیکن اہل مغرب 16ویں صدی میں انہوں نے اس جنگ پر قابو پا لیا تھا۔ کچھ اچھے لوگ نکلے، کچھ ذہین لوگ نکلے، کچھ سمجھدار لوگ نکلے جنہوں نے کہا کہ سب فرقوں کو اچھا کہو، کسی کو برا نہ کہو، مذہبی رواداری پیدا کرو، مذہبی ہم آہنگی پیدا کرو، تمام فرقوں کا احترام کرو۔ پتہ ہے یہ کون لوگ تھے؟ ان لوگوں میں جان لاک سب سے پہلا شخص تھا، جان لاک، تھامس ہابز، جان زیکوس روسو، والٹیئر اور جان سٹورٹ مل جیسے ہیرے تھے۔ ان لوگ یہی ہیرے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مذہبی رواداری پیدا کرو، سارے فرقے صحیح ہیں، کسی فرقے کو برا نہ کہو۔ ان لوگوں کی، کن کی؟ یعنی جان لاک، تھامس ہابز، جان زیکوس روسو اور والٹیئر اور جان سٹورٹ مل، ان لوگوں کی اخلاقی اپج اور سماجی فہم و فراست اور ذکاوت و ذہانت اور نیرنگی خیال اور ندرت نے اہل مغرب کو نہ صرف فرقہ وارانہ مذہبی جنگوں سے بچا دیا، بلکہ مذہبی رواداری کی فضا قائم کر دی، بلکہ اقتدار اعلیٰ کی باغ ڈور عوام الناس کے ہاتھوں میں دے کر مغرب میں لبرل جمہوری رویوں کی بنیاد بھی رکھ دی۔ یہ لوگ تھے ہیرے۔ ایسے ہیرے کیا ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! ہمارے ہاں تو ابھی تک ایسا کوئی ہیرا نہیں جو یہ کہے کہ دیوبندی بھی ٹھیک ہیں، بریلوی بھی ٹھیک ہیں، شیعہ بھی ٹھیک ہیں، اہل حدیث بھی ٹھیک، سارے فرقے صحیح ہیں۔ لیکن میں بحیثیت ایک لبرل انسان کے، محمد اسلم ڈڈی، پاکستان میں موجود مسلمانوں کے تمام فرقوں کو صحیح کہتا ہوں، میں کسی فرقے کو برا نہیں کہتا، اور خدا کے فضل و کرم سے میں پاکستان میں پہلا لبرل شخص ہوں جو تمام فرقوں کا احترام کرتا ہے، سب فرقوں کو اچھا سمجھتا۔ آؤ ہم سب مل کر تمام فرقوں کا احترام کریں، سب فرقوں کو اچھا کہیں، کوئی برا نہیں، یہ سب ہمارے مسلمانوں کے فرقے ہیں، سبھی صحیح ہیں، سبھی درست ہیں، اور ہمیں لبرل جمہوری رویوں کی ترویج کے لیے، ان کے احیاء کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تمام فرقے درست ہیں، تمام فرقے صحیح۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔